ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت السیفان۔ قال اللہ تبارک و تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جالس عند العلماء ساعتين او سمع منه كلمتين او اكل معه لقمتين او مشى معه خطوتين اعطاه الله جنتان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سار للعلم حيا لم يمت ابدا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت قبیلة ایسر من موت عالم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن حی فی الدارین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل الخمس شبابك قبل حرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك حیاتك قبل موتك۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترط لربك الا تشركوا به شيئا واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبيا اقتلوه من سب اصحابي فاضربوه۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ درود شریف میں اتنا بخل نہیں کرنا چاہیے جتنا کہ آپ کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسا وظیفہ ہے جو تھوک میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، جس طرح کہ صاحب دلائل الخیرات نے لکھا، اور دلائل الخیرات لکھی بھی اسی وجہ سے آپ نے۔ ہو سکتا ہے بسا اوقات جس طرح عوام الناس میں دینی مسائل پر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں کہ جس میں درود میں یا رسول اللہ ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو جو یہ کہے اس کو کہے یہ قرآن بھی نہ پڑھ، اس میں بھی یا رسول اللہ ہے۔ یہاں حفاظ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں قرآن مجید بھی پڑھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے نماز کو نماز نہیں بنایا جب تک یا نبی کا ذکر نہیں فرمایا اس کو۔ آج ہم جتنا فتنوں میں تنزلی کا شکار ہوئے ہیں، وجہ یہی ہے۔ اب اس میں عوام کا قصور نکالا جائے یا امام کا قصور نکالا جائے، کہ جو اپنے فرض منصبی کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائے، بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دے، کیونکہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کا قول مبارک ہے، جنہوں نے بادشاہی چھوڑی تھی، اور 9ویں کلاس میں ابو بن ادم ایک سمری بھی پڑھائی جاتی ہے، جنہوں نے بادشاہی چھوڑی تھی اور فقیری اختیار کی تھی، فقیری روشن ضمیری والی، چم چیری والی نہیں۔ ایک فقیری کہ جس میں حرف میں شبیری، اقبال فرماتے ہیں یہ فقیری ہے، کیونکہ مال دنیا یہ قارون کی وراثت ہے، مال دنیا یہ حمان کی وراثت ہے، شداد کی وراثت ہے، یزید کی وراثت ہے، فرعون کی وراثت ہے، نمرود کی وراثت ہے، اور پھر مسلمان کی میراث۔ اقبال فرماتے ہیں یہی رسم شبیری ہے، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ بعض لوگ کہتے جی یہ پیروں کو برا، کوئی کسی پیر کو برا بھلا نہیں کہتا، بالکل نہیں، لیکن دکھ ضرور ہوتا ہے اس مسئلے پر، کیونکہ اقبال بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایسے ایسے حالات و واقعات ہوں گے، تو اس وقت
کیونکہ اقبال ایسے نہیں بنا ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، مشن ہے کہ چلو لاک ڈاؤن کے دنوں میں 2 مہینے جو چھٹیاں تھیں، چاہیے تو یہ تھا اساتذہ کو، پروفیسرز کو، لیکچرر حضرات کو کہ اب چلو ادھر سے فارغ ہیں، چلو بچوں کو اقبال ہی پڑھاتے رہیں. لیکن کیسے پڑھائیں؟ وہ نہیں پڑھا سکتے کیونکہ وہ خود دن پورے کرتے ہیں، تنخواہ مل جائے، تربیت کا نام و نشان نہیں. بیٹا آرام سے بیٹھ جائے، او بھائی آرام سے بیٹھ جاؤ، بھائی آپ کہاں بیٹھے؟ اقبال نے اس وقت اپنے دکھ کا اظہار کیا تھا جب قوم کے معمار جو ہیں وہ قوم کو، طلباء کو روٹی کمانے کا طریقہ سکھائیں گے لیکن عشق مصطفیٰ کی گھٹی نہیں پلائیں گے. ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ جب بھی دین کا مسئلہ ہو، کیا کلمہ صرف دین پڑھنے والے، مدارس پڑھنے والے، کتابیں پڑھنے والے، درس نظامی پڑھنے والے، قرآن کیا انہی کی ذمہ داری ہے؟ کیا اسکول پڑھنے والے طالب علم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ اسکول پڑھانے والے استاد نے کلمہ نہیں پڑھا؟ میرے پاس ایک دن میں کلاس میں بیٹھا تھا، 4 اسٹوڈنٹ آئے کالج کے. میں نے سمجھا شاید کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہوں گے. ان میں سے ایک طالب علم جو ہے وہ پڑھتا تھا، فارسی کریمہ سادی اس نے شروع کی ہوئی تھی. تو بیٹھے، گفتگو ہوئی. اس وقت خاکوں کا نیا مسئلہ تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھئی آپ نے بھی کوئی اسٹرائک کیا، کوئی چند قدم چلے یا منہ سے کوئی جملے؟ کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا آپ کے استاد صاحب یا انہوں نے اس پر کوئی رغبت دلائی ہو، کوئی روشنی ڈالی ہو؟ کہنے لگے نہیں جی. میں نے کہا آپ کس پہ روئے، اپنے مقدر پہ یا آپ پہ یا آپ کے اساتذہ پہ؟ میں نے کہا اسی وجہ سے اقبال فرماتے ہیں مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. یا خداوندہ مجھے شکوہ ہے خداوندان مکتب سے، جو شاہین بچوں کو سبق دے رہے ہیں خاک بازی کا. اے اقبال کہاں سے سیکھی کلندری تو نے، چرچا ہو رہا ہے بادشاہوں میں تیری بے نیازی کا. وہ کہنے لگا یہ خداوندان مکتب اساتذہ یہ شاہینوں کو خاک بازی سکھا رہے ہیں، خاک بازی سکھا رہے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم بڑے مؤدبانہ انداز میں گزارش کرتے ہیں ہمیں بھی بتائیں نا آپ ان کو کون سی تعلیم دے رہے ہیں. اوپر سے ہمیں جھڑکیں دیتے ہیں، مولویوں تم اسے غلط راستے پہ لگاتے ہو، تم نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کرتے ہو، تم ان کو شدت پسند بناتے ہو. فرقہ واریت کے بارے میں بھائی خدا کے بندے کچھ خدا کا خوف کرو، الزام نہیں لگانا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. الحمدللہ یہ علماء، یہ چمکتے ہوئے چہرے، الحمدللہ کہ اللہ کا خاص احسان عظیم ہے. میری عمریں اللہ ان علماء کو اور ہر نظام مصطفیٰ کے کام کرنے والے کو دے دے. یہ تہہ دل سے دعا مانگ رہا ہوں. تو اس وجہ سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ احسان عظیم ہے. 1857 میں جس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی سید عبداللہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کے والد محترم، جہاں جتنے بھی علماء کرام 1857 میں جس پارٹی کی بنیاد رکھی، ابتدا ہوئی نظام مصطفیٰ کے لیے، جس کا آج نام تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے. میں چونکہ مجھے تقریر نہیں آتی ہے اور نہ ہی میں خطابت کر سکتا ہوں، وہ خطابت کے جواہر پارے میرے اندر نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جوش میں آ کر بندہ ہوش کھو بیٹھتا ہے اور زبان سے غلط لفظ نکل جاتے ہیں. کیونکہ اس ممبر کے بھی بڑے تقاضے ہیں. میٹرک میں سپلی لگ جائے تو بندہ ایف اے میں نہیں بیٹھ سکتا ہے. اگر سپلی لگی ہوئی ہو، اس نے میٹرک کا امتحان نہ دیا ہو، اس کو پی این بھی نہیں لگاتے، چوکیدار بھی نہیں لگاتے. بھائی وہاں کوئی لکھنے پڑھنے کا کام تو نہیں ہے، وہاں تو چوکیدارہ ہی کرنا ہے. میں نے کہا چوکیداری اگر پاکستان میں پی این کی نوکری بھی لینی ہو، میٹرک پوری ضروری ہے. میں نے کہا حضور کی چوکیداری کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، مکمل ہونا ضروری ہے.
یہ مکمل ہونا ضروری ہے، یہ ہر کسی کا مقدر بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے، اللہ پاک نے اتنے دلائل اس کائنات میں ڈالے، لیکن پھر بھی پھر اعتراض کرے، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کیا بات ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے، مسجد میں لبیک کا نعرہ آئے، یا رسول اللہ، بھائی تو نہ لگا، لبیک کا معنی ہے حاضر ہے، تو کیا یا نواز یا عمران یا زرداری، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ چلو کچھ تو بولے نا، جواب تو ہونا چاہیے، جس کے ساتھ ہے اس کی شرم والی کیا بات ہے، لیکن ہر کسی کے لیے اللہ باغ جنت میں حضور مسکراتے جائیں، پھول رحمت کے کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں، ہم اٹھاتے جائیں، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہم لگاتے جائیں۔ یہ ہر کسی کی مقدر کی بات نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کا خاص عظیم ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق بخشی۔ اور یہ ذہن میں رکھا کریں، قبلہ استاد صاحب آپ کی بارگاہ میں انگلینڈ سے ایک ڈاکٹر آئے تھے، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں حاضر ڈیوٹی تھا اور آپ کی تقریر سن رہا تھا، تو میرا ایک کلیگ ڈاکٹر انگریز وہ گزرا، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو ڈاکٹر لگتے ہیں، مجھے ڈاکٹر لگتے ہیں، یہ مجمع بھی ایسے کر رہا ہے، یہ سب سے ایسے کروا رہے ہیں، یہ ڈاکٹر لگتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں جی، یہ شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ڈاکٹر نہیں ہے، انہوں نے کوئی بایو میٹرک کچھ بھی نہیں کیا ہوا، انہوں نے نہیں میتھمیٹکس نہ کچھ بھی، یہ کالج یونیورسٹیوں میں گئے نہیں، یہ صرف قرآن و حدیث پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بندہ ڈاکٹر ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پوچھا تو کیسے تصدیق کرتا ہے؟ تو نہ گیا ہے لاہور میں، نہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا اس وجہ سے تحقیق کرتا ہوں، اس وجہ سے تصدیق کرتا ہوں، وجہ یہ ہے تحقیق ہماری اس نتیجے تک پہنچی، جو ایسے ایسے کرتا رہے کبھی اس کو دل کا عارضہ لاحق نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، فاقتلوہ 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 فاقتلوہ، زندہ باد 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 زندہ باد، رضوی تیرا نام رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد،
اس لیے مسئلے پر خلیفہ ہارون رشید اور زبیدہ خاتون کا جھگڑا ہو گیا تھا اور طلاق تک بات پہنچ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا یہ کیا بات کر دی؟ اللہ اکبر، طلاق تک بات پہنچ گئی۔ علماء سے مسئلہ پوچھا کیونکہ خلیفہ ہارون رشید نے کہہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سارے مولویوں سے بھی مسئلے پوچھے کہ اس طرح اس نے کہا ہے، اور میں نے یہ لفظ بول دیا، طلاق تک بات پہنچ گئی۔ ہر مولوی کہے جی کیونکہ درباری اور سرکاری تھے نا، درباری اور سرکاری تھے، لوگ علم پہ توتے جی وہ بھی عالم ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اکبر بادشاہ کو پھسلانے والے کون تھے؟ ابو الفضل الفیضی ہی تو تھا۔ میں نے نہیں پڑھا آج تک، ابھی تک، کہ ایک رسالہ بھی کسی نے بغیر نقطے کے لکھا ہو۔ ابو الفضل الفیضی اس بدبخت نے پورے قرآن کی تفسیر بغیر نقطے کی لکھی تھی، سوات الہام، جس کے نام میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ عقل کو آج سانسیں دور نہیں ہے، ملا تیرے نصیب میں حضور نہیں۔ علم میں سوز و سرور ہے مگر لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں یہ کون سی جنت ہے؟ ہاں یہ تو وہی جنت ہے، دھماکہ کر کے جب ہاسپٹل میں گئے تو نرس کو دیکھا تو میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ یہ کبھی بھی ایسی بات ذہن میں نہ لگے۔ جس کے پاس علم ہے جی، اس کے پاس حوالے ہیں، دلائل ہیں۔ 15 سال کی محنت کتاب لکھ ماری جناب، بادشاہ بندے، دیکھیے اس کی تحقیق ہے، اس کی تصدیق ہے، 15 سال اس نے محنت کی ہے، اور جا کے یزید کے پاس کھڑا ہو گیا، تحقیق یزید تک پہنچا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا بلڈ میچ ہوتا ہے، جتنے مرضی دلائل دے، ڈاکٹر کہتا ہے اے والا اے کو لگے گا، بی والا بی کو لگے گا، او والا او کو لگے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو، پوزیٹو ہے پوزیٹو۔ میں نے کہا یاد رکھ تیرا خون یزید سے ملا، یزید والا کام کر رہا ہے، ہمارا حسین سے ملا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی دین کا کام کریں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات یہ ہے ڈاکٹر ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خون نہیں مل رہا، بھائی لے کے آؤ، اپوزٹ نہیں لگے گا، لے کے آؤ جی مل گیا ہے، پھر چیک کرتے ہیں اس میں یرکان تو نہیں، چیک کرتے ہیں اس میں کینسر تو نہیں ہے۔ بھائی مریض کو خون لگانا ہے، تم یہ یرکان والا ہو، پہلے مریض ہے پھر اس کو خراب خون لگاؤ گے۔ میں نے کہا چاس نہیں آ گئی، مولویوں کے تو مسئلے سمجھ نہیں آتے، تو ڈاکٹروں کے تو سمجھ جاؤ نا، جس خون میں ملاوٹ ہو وہ عزت مصطفیٰ کے لیے نہیں لگ سکتا۔ ہم کیوں کسی کو روئیں، کسی کے آگے پیٹیں؟ یہ تو ڈاکٹروں سے ہی پوچھ لیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی مولوی، ابھی تک تم چٹائیوں پہ بیٹھے ہو۔ قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، اقبال فرماتے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ۔ ہاں یہ نہیں ہے کرسمس پر آئے ہوئے غیر مسلموں کو مسجد کا تقدس پامال کروانے کے لیے، جی علم ہے جی، دیکھیں آخر انہوں نے جوتیوں سمیت مسجد میں داخل ہونے پہ کوئی دلیل تو ہوگی نا جی۔ نیم لباس پہنی عورتوں کو وہاں پر حضرت صاحب گھمائیں اور پھرائیں اور لوگوں کو بتائیں یہ اسلام ہے اور یہ مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں پشاور سے لے کر بادشاہی مسجد کے اندر تک مسلمانوں کی لاشیں لٹکے ہوئے تھے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، دلی سے پشاور اور پشاور سے بادشاہی مسجد تک پھانسی پھانسی نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ پھر علم کے ترازو، علم کیا چیز ہے؟ علم ہو، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ نے
نفات الانس میں بیان فرمایا ایک بزرگ کا قول، فرماتے بدبختی سب سے بڑی یہ ہے کہ علم دین نہ ہو بندے کے پاس، دوسری بدبختی علم ہو لیکن اس پر عمل نہ ہو، یہ اس سے بڑی بدبختی ہے۔ فرمایا علم بھی ہو عمل بھی ہو لیکن اخلاص نہ ہو، یہ اس سے بھی بڑی بدبختی ہے۔ یہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تعالی ہیں، صلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ یہ علامہ جامی، آقا آپ کے نام سے زمین کھڑی ہے، آپ کے نام کی جھلک سے، آپ کے نام کے نور سے کھڑی ہے۔ یہ علامہ جامی ہیں، جب قبر میں گئے تو فرشتوں نے بھی وقت پہ گیا۔ نحو کے بادشاہ جو ہیں ملا جامی لکھی ہے، کافیہ پر ادق ترین شرح لکھی، اور یا رسول اللہ کی بات اگر جامی شریف میں پڑھ لیں بندے کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی، لیکن مولوی تو پڑھا رہے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، یا تو اتوں لنگ جاتے انہیں 4 ورقے پڑھ کے، بھئی 4 ورقے دیکھیں جی آپ کے امتحان قریب ہیں، یہ چھوڑ دیں آگے پڑھ لیتے ہیں، یا پڑھتے تو ہوں گے لیکن سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ بنجر زمین ہے نا۔ اس دی گل نہ سمجھنی اصلوں اے ملوانے رکھڑے، اور فرید نہیں حاجت کوئی بس دیدار دے بکڑے، اس راہوں اس مول لمڑ سو سر تھی منبا میں ٹکڑے۔ فرمایا خشک ملا کو کبھی اس کی بات نہیں سمجھ آئے گی، بالکل نہیں۔ جب قبر میں تشریف لے کے گئے نا، التنویر شرح نومید میں یہ واقعہ موجود ہے، فرشتے نے پوچھا من ربو کا، میرے جامی نے فرمایا من ربو کا، من ربو کا، اور من ربو کا۔ رب کے دربار میں عرض کی یا اللہ تیرا عبد الرحمن ہے، ہم سے سوال کرتا ہے من ربو کا۔ رب نے فرمایا تو نحو کا امام ہے، دین مصطفیٰ پڑھا۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں اس وجہ سے دین کی قدر کا نہیں پتہ۔ یہاں طلباء بھی بیٹھے اور دوسرے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، میں دست بس عرض کروں گا میرے آقا کی سیرت میں وہ صعوبتیں وہ آزمائشیں پڑھیں۔ عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے ہمارے علماء حضور کی 13 سالہ مکی زندگی اس پر نہیں، اس سنت کو ادا نہیں کرتے، فرماتے وہ سنت کو ادا کریں تو پھر آگے مدینے کی بہاریں بھی دیکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ بڑی مشکلوں سے محمد بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ یہ ایسے محدث تھے، آپ فرماتے میرے پاس 1 درہم تھا، یا میں روٹی لے سکتا تھا یا حدیث پاک لکھنے کے لیے میں ایک ورق لے سکتا تھا۔ آپ فرماتے اسی سوچ میں 3 دن گزر گئے، مجھے 11 بجے تک کا کہا گیا ہے، اور میں درمیان میں یہ بھی عرض کر دوں قبلہ مفتی قاسم فخری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ سب کو پتہ ہوگا استاد العلماء ان کے پیر صاحب بھی اور ان کے شیخ اور ان کے استاد بھی جن کا آج وصال ہوا ہے، بہاولپور سے وہ واپسی تشریف لے گئے تو میری ڈیوٹی لگی تو میں یہاں حاضر ہوا، تو قبلہ کو اچانک بہاولپور سے واپسی جانا پڑا، تو 11 بجے تک کا مجھے ٹائم دیا ہے قبلہ نے، تو میں دست بس عرض کروں گا میرا مزاج نہیں ہے جس نے اٹھنا ہے ابھی چلا جائے، یہ میرا ذہن تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر لبیک والا ہے تو پھر لبیک والے کی استقامت یہ رات مک تو سکتی ہے لیکن بات نہیں مک سکتی ہے۔ کیونکہ چند باتیں کرنی ہیں، ٹائم مختصر ہے، لیکن الحمدللہ میں اتنا وثوق سے کہہ سکتا ہوں اقبال کے دستے شفقت کی وجہ سے دل سے جو بات نکلے اثر رکھتی ہے، پر نہ بھی ہوں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ کک سواد نہ مصری اندر کھنڈاں بھی چک ڈٹھیاں، پر اے نہ ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ میں الحمدللہ اتنے وثوق سے کہہ سکتا ہوں میں ساری رات بھی اگر بولتا رہوں تو انشاءاللہ کسی کی آنکھ نہیں لگے گی۔ میں الحمدللہ اگر میں دل سے بولوں گا انشاءاللہ آپ بھی دل سے سنیں گے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں جی کہو سبحان اللہ۔ تو بالکل اللہ پاک نے جب محبوب کا دیدار محبوب کو دیکھا ملاحظہ فرمایا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یا تو راتیں بیت جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہمارے علماء دراصل یہاں سے نہیں بولتے، مجھے غم ہے کہ حضرت واعظ ہیں تنگ دست، تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں، رد جہاد پر لکھ لیا بہت کچھ، تردید حاج پہ بھی رسالہ رقم کریں۔ اقبال فرماتے ہیں حاجیوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، کبھی مجاہدوں کے بھی بیان کرو، امیر المجاہدین کے بھی بیان کرو نا۔ زندہ باد زندہ باد، شمار بے شمار
بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اقبال کے فرامین ہیں. ابھی تو اکیلا اقبال پڑھ رہا ہوں. کشتہ عشق مصطفیٰ امام محمد رضا نہیں. یہ 2 قسطیں مل جائیں تو بابوں کو بھی جوان کر دیتے ہیں. یہ کینسر بھی دور کر دیتے ہیں. بلڈ کینسر وہ بھی دور کر دیتے ہیں. ایسے سال کے بعد حضرت شہباز جاتے ہیں جناب جی خون بدلوانے کے لیے. اقبال فرماتے ہیں دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود آشکان او ز خوبان خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر زاک ملت را حیات از عشق اوس برگ و ساز کائنات از عشق اوس. اقبال فرماتے ہیں وہ یہ حضور کے غلام ہیں. ان کو بلڈ کینسر آ کر کیا کرے گا؟ وہ خود معافی مانگے گا؟ نہ جی بالکل نہیں. اور الحمدللہ کسی بھی حضور کے غلام کو جو یہ نعرہ لگا تو نہیں ہو سکتا. وجدان یہ کہتا ہے درود و سلام پڑھتا نہیں ہو سکتا ہے. بالکل نہیں ہو سکتا. یار جو ماں کی درود و سلام پڑھے ساری زندگی پڑھا رہے وہ خراب نہیں ہوتا تو مسلمان کا جسم خراب ہو جائے گا. درود سے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. شہد کی مکھی ہے نا جی. کھار بھی کڑوا بھی سارا کچھ شفاء القلوب میں موجود ہے. کسی نے پوچھا شہد کی مکھی سے بتا تم تو کھار بھی نمکین بھی کڑواہٹ سارا کچھ ہمیں میٹھا دیتی. اوپر سے نکلے معدے میں چلا جائے اوپر سے نکلے وہ بھی پلیت ہے نیچے سے نکلے وہ بھی پلیت ہے. لیکن نہیں درود و سلام کی برکت دیکھیے. کئی جو زیادہ پیسہ جن کے پاس ہو دکھ ہوتا ہے کہ مسجد کی پیشانی پر یا رسول اللہ بھی نہیں لکھنے دیتے. ڈوب مرنے کا مقام ہے ان بدبختوں کے لیے. مودی پلیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ پلیت ہے جو شخص مسجد کے ماتھے پر عشق مصطفیٰ کا. مودی سے بھی بڑا پلیت ہے. میں ایمان سے عرض کر رہا ہوں. بڑا دکھ ہوتا. بتائیے کیا پیغام دے رہے ہیں دوسروں کو؟ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم مسجد پر حضور کا نام برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے علاقے میں بھی ایک جگہ ایسے ہوا. ہم عاشق رسول یہ بتی یہ مشرک. جناب ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا جاؤ مسجد کی پیشانی پر یا رسول اللہ لکھو. نوجوان لکھا صبح رولا پڑ گیا. پنچایت اکٹھی ہو گئی SHO آ گیا. وہ بزرگ انہوں نے کہا خیر ہے. انہوں نے کہا جی ہماری مسجد پر جناب جی یا رسول اللہ لکھ دیا. انہوں نے کہا جی جھگڑا ختم کریں میں نے لکھوایا ہے ان سے پوچھیے ہر مرتبہ سپیکر میں یہ مشرک یہ بتی یہ فلاں ہم عاشق رسول. میں نے کہا چیک تو کرو عشق کتنا ہے. اس سے پوچھیے اس کا تو گھر ہی نہیں. یہ تو اللہ کا گھر ہے. اللہ مجھ سے پوچھے. وہ کہے یا ایھا الرسول وہ کہے یا ایھا النبی وہ کہے ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تعبد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام. جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا اس کی نبی کی شہادت پہ لاکھوں سلام. کل ملک جہاں جو کی روٹی غذا اور شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام. جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا اس خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. یہ یاد کیا کریں شیخ. ہاں قرآن مجید ہے لیکن سلام سلامہ سلام سلامہ سورت واقعہ میں رب نے فرمایا تھے تو سلام ہی سلام ہونا. تو جس تو تب ہے نا بن دیکھے آج پڑھ رہے ہیں جب قبر میں جائیں گے پھر حضور کو دیکھ کر اس صورت نو میں جانا کھاں جانا نے جہان قربان جاواں. یہ یاد کیا کریں یہ لوریاں ہیں. ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. وہ کہتا جی میں کوٹھی میرے پاس بنگلہ میرے پاس کرسی سیٹ جا میں تو شیطان نے کی تھی. صوفیہ فرماتے ہیں بکری میں کرتی ہے. پہلے جو فقیر ہوتے تھے تنبے بناتے تھے خشک کدو اس کے اندر سے مواد نکال کر کے خشک کرتے پھر اس پر جناب جی اللہ اکبر کبیرہ
اس پر پھر یہ بکری کی جو شریانیں ہوتی ناڑیں ہوتی وہ لگاتے تھے خوش کر کے. وہ جب ایسے کرتے تھے وہ تو کرتا تھا. انہوں نے کہا ہون ٹھیک رہے, پہلے میں کرتا تھی تو چھری چلی, ہوں تو کرتا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. بات قدر کی ہے, جس کو قدر ہو, ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ ہو, عشق مصطفیٰ کی جس کو غذا ملی ہو, اور جس نے اس مسئلے کو دل کی نگاہوں سے دیکھا ہو. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو میرے پاس سونے کی انگوٹھی تھی. جس طرح نانک وال جو ہے بچہ پیدا ہو تو اس کو انگوٹھی دیتے ہیں, چاندی کی ہو یا سونے کی. فرماتے ہیں مجھے بھی ملی. تو میں چھوٹا سا تھا, باہر گیا, ایک مجھے ٹھگ مل گیا. ٹھگ ملا, اس نے دیکھا سونے کی انگوٹھی ہے بچہ. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھ سے انہیں کہا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا جی انگوٹھی. اتارا, بیٹا اس کو تھوڑا سا زبان سے تو لگاؤ. زبان سے لگایا. پھر مجھ سے پوچھنے لگا اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں, نہ میٹھا ہے نہ نمکین ہے. پھر اس نے ٹافی دی, گڑ تھا. نے کہا بیٹا اس کو؟ نے کہا یہ تو میٹھا ہے. میں بیٹا جس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے اس کا کیا کرنا ہے, یہ مجھے دے دو, یہ تم لے لو. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں لے کر گھر آ گیا. ٹافی تھی, بچہ تھا. پھر فرماتے اب مجھے بات سمجھ آئی جب میں اس منزل کا راہی بنا. پھر سمجھ آیا جب جس کو جس چیز کی اہمیت کا علم نہ ہو وہ کبھی بھی اس کی قدر و قیمت کو نہیں جان سکتا, اور جس کو کلمے کی قدر ہو, دین کی قدر ہو, عشق مصطفیٰ کی قدر ہو, وہ کبھی بھی جان تو دے گا لیکن ایمان نہیں دے گا وہ اس پر. قربان جائیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں, ایسے ایسے مسئلے سمجھاتے ہیں 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. بات بڑی دور چلی گئی. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تعالی من ربو کا, رب نے فرمایا جامی ہے. من 3 قسم کے ہیں, ایک من شرطیہ ہے, ایک من موصولہ ہے, اور ایک من طلباء بیٹھے استفہامیہ ہے. 3 من ہیں. اے فرشتوں وہ دین پڑھتا اور پڑھاتا رہا ہے, یہ جامی ہے. کسی نے آپ سے پوچھا نا جامی صاحب آپ کا کیا شغل ہے؟ فرمایا للناس شغل, لوگوں کے بڑے شغل ہیں. لنا شغل یہ تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ایک ہی شغل ہے, میں ہر وقت تصور یار میں گم رہتا ہوں. کیا بات, اللہ اکبر کبیرہ. درمیان میں محدث کی بات بھی میں نے عرض کی, محمد بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی. آپ فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے. میں سوچوں روٹی لوں یا حدیث پاک کے لیے ورک لوں. جب میری طبیعت نہ ڈھال ہوئی میں نے کہا اب کیسے لکھوں گا, تو میں نے سوچا اب روٹی لے لوں. آپ فرماتے چلو میں اس درہم کو چوستا ہوا جا رہا ہوں. صحبتیں دیکھیے, اتنے بڑے محدث, ہمیں تو سب کچھ فراوانی کے ساتھ مل گیا. اقبال فرماتے بوریا ممنون خواب راحتش, تاج کسرا زیر پائے امتش. فرمایا خدا کے بندے حضور جس بستر پر سوتے تھے اگر پڑھ لیں تیری چیخیں نکل جائیں, لیکن گدوں پر سونے والا, ملٹی فارم پر سونے والا, سپرنگوں والے بستر پر, اس کو کیا پتا دین مصطفیٰ. یہ تو وہی بتا سکتا ہے گولی چل رہی ہو, شیلنگ ہو رہی ہو, بارش ہو رہی ہو, سردی بھی ہو, یخ بستہ رات ہو, اور وہاں گولی کی آواز سنتے ہوئے لبیک کا نعرہ لگا, وہی سمجھ سکتا ہے اس مسئلے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہاں یہ سستی مت کیا کریں. اجی پہلوان میں نے کئی جوانوں کو, بزرگوں کو دیکھا ہے, وہ جم کرنے جاتے ہیں, 25-25 کلو کے وٹے اٹھاتے ہیں. وہ جناب جی اپنی جان کو اتنی تکلیف, جان بھی توبہ توبہ کر دی. وہ خدا کے بندے ڈولے بڑھانے نہیں, آ جا ثواب بھی مل گئی تو دوڑے بھی بڑھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل جی, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فقتلوہ فقتلوہ فقتلوہ. بے شمار بے شمار
شمار بے شمار، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہاں جی پہلوان کہتے جی پہلوان سردیاں ہوں گرمیاں ہوں ڈنڈ نکالتا ہے۔ ریسلر بننے کے لیے بندے کو ڈنڈ نکالنے بہت زیادہ ضروری ہیں، یہ اٹھک بیٹھک کرنی، ایسے پہلوان نہیں بنتا۔ میں نے کہا اگر اس پہلوانی کے لیے ان ڈنڈوں کی ضرورت ہے پھر اس غلامی کے لیے بھی ان ڈنڈوں کی ضرورت ہے۔ ہاں بالکل یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا خاص احسان عجیب ہے۔ کیا جناب سنجیدگی ہے جی، ہم بڑے بھائی کون سی سنجیدگی؟ میں نے قرآن بھی علماء تشریف فرمان، ان کی جوتیوں کی خاک اللہ مجھے بنائے، یہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا خاص ہے۔ یہ بالکل نہیں، ان علماء طلباء ہوں کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، بالکل نہیں۔ یہ علماء ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، جنہوں نے فقہ، اصول فقہ، صرف و نحو، حدیث، اصول اور اصول تفسیر اتنے علوم دینیاں جنہوں نے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، ہماری بڑی سنجیدگی ہے۔ کیا بات ہے، حضور کے نام پر سنجیدگی ہے، عجیب بات ہے یار۔ اگر جائے بندہ بینک میں، وہاں سنجیدگی کہاں جاتی؟ ہاتھ اٹھا کے تلاشیاں دیتا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے جائے، وہاں ہاتھ اٹھا کے تلاشیاں دیتا ہے۔ بھئی تو کوئی بم مارنے تو نہیں جا رہا، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں سنجیدگی۔ جی آگے جانے نہیں دیں گے، میں نے کہا اتنے بھی اگے کوریج نہیں جان دیں گے، شرمیں آتی ہیں۔ یہ کون سی شرم ہے؟ چاس تو تب ہے بندہ یہ عادت بن جائے، مرے بھی صحیح۔ اتنے بندے ویکھے نے لتاں آکڑیاں نہیں، ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، لیکن چس تو تب ہے یہ عادت بن جائے، اور جب روح کف سے انصری سے پرواز کرے یہ ہاتھ یہاں ہونے چاہیے، کیونکہ حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ تعالی نور اللہ مرکد و سک اللہ سرا وجعل الجنت مسوا، آپ نے جو فرمایا تھا کہ اس طرح وہ اور پلوان ہے جھک کے ڈنڈ لگاتا ہے، یہ حضور کا غلام ایسے کر کے ڈنڈ لگاتا ہے، یہ جھکتا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ فرمایا یہ ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم حضور کے غلام، حضور ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ یہ تلاشی قبر میں بھی ہوگی، جیسا بینک دے میں باہرلے ملک جاتے ہوئے دے، وہاں تیری سنجیدگی نہیں، یا حضور کے نام پر تجھے سنجیدگی یاد آ جاتی۔ جاستب ہے بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ راحت القلوب میں بابا نظام الدین اولیاء آپ نے ملفوظات نقل فرمائے، حضرت ذنون مصری جن کا نام حضرت صوبان ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ جیت مجاہد ہیں جو امام احمد بن حنبل کی صف میں کھڑے ہوئے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صف میں کھڑے ہوئے تھے، وہ صعوبتیں، وہ تکالیف، یہ صوفی ہیں، یہ صوفی۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور میں ایک سید احمد سون رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تھے، اور یہ اپنی جو زنجیر تھی نا جن سے ان کو جکڑا ہوا تھا، آپ سرانہ بنا کے سوتے تھے، اور آپ فرماتے تھے اتھوں ہی سانو روحانیت لبھی، انہاں دی قدر نہ کری، میں انہی نے مجھے روحانیت، میری روحانیت کو زندہ کی، اس وجہ سے ان کو سرانہ بنا کے سوتا ہوں، پاؤں کی طرف نہیں رکھتا۔ کیا بات ہے جی، حیرت کی بات ہے۔ 113 سوراخ میرے حسین کے جسم میں ہوتے، پیر ایک زخم بھی دل چ نہ ہوئے دین دا، ایک زخم بھی نہ ہو وجود پر، اتنا نازنین، نیچے گدا پھر گدا پھر گدا، لیکن یاد رکھیں اتنی خدمت ہو، قربانی پر بکری کی بھی 4 دن بڑی خدمت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو قربانی پہ لگانا ہے، لیکن چستب نہیں ہے، اسی طرح ذبح ہونا ہے، حضور کے نام پر ذبح ہو، مول بھی پڑے گا تیرا، حالات ہی دیگر کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں، قربان جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مخزوم رضی اللہ تعالیٰ جنگ یمامہ میں آپ نے دعا کی تھی، یا اللہ میرے جسم پر 1 انچ بھی جگہ ایسی نہ ہو جہاں زخم کا نشان نہ ہو، 1 انچ بھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا 1 پورا بھی خالی نہیں تھا، پانی دیا، آگے دے جی آپ پی لیں، فرمایا میرا روزہ ہے، شربت دیدار مصطفیٰ سے روزہ کھولنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 1 زخم بھی، چلو 1 زخم تو حضور دے دین واسطے ہونا چاہیے، جنہیں گولیاں، جنہوں نے آنسو گیس مارے اور پتہ نہیں کیا کچھ ظلم و ستم برداشت کیے ہیں، کم سے کم 1 زخم ضرور ہونا چاہیے، تاکہ حضور کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکے، حضور
یہ دیکھیے ایک زخم تو ہے دل پر ہے وجود پر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. زخم جنا دل عشق دا ہوئے انہاں نو لوڑ دوا دی نہیں. جڑے عشق رسول وچ گھائل ہوئے انہاں نو لوڑ شفا دی نہیں. ہر دم نور خوراک جنا دی انہاں نو لوڑ غذا دی نہیں. ایک زخم ضرور ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور بابا فرید سرکار رحمۃ اللہ فرماتے جب آپ کا وصال ہوا نا تو آپ کی چارپائی کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو مسجد کے سامنے سے گزرنے لگے. اذان کی آواز آ رہی تھی. مؤذن اس جملے پر پہنچا تھا اشہد ان محمد رسول. یہ ضرور کیا کریں. یہ بایو میٹرک ہے. یہاں بڑے بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوں گے حضور کے نام پر نہیں چومتے ہیں لیکن سم کھلوانے وقت انگوٹھا لگاتے جی بایو میٹرک ضروری ہے. یونین کونسل میں نام درج کروانا ہے انگوٹھا بایو میٹرک ضروری ہے جی. نکاح کے وقت بایو میٹرک ضروری ہے جی. یونین کونسل میں بایو میٹرک ضروری ہے جی. باہر جانا جی بایو میٹرک ضروری ہے جی. جی بینک میں جائیں اگر یہ ڈاٹس مندمل ہو جائیں یہ ختم ہو جائیں وہ کہتے ہیں نہیں وہی پیسے میرے ہیں. نہیں جا کے تیری انگلیوں کی شناخت نہیں تیری لکیروں کی شناخت نہیں جا ڈاکٹر کے پاس. میں نے کہا یاد رکھ اگر تیری سم تیرا پیسہ تیرا دروازہ تیرے یونین کونسل میں نکاح اگر وہ بغیر بایو میٹرک نہیں کھل سکتا یہ بھی بایو میٹرک ہے. جنت میں کبھی بھی کھڑکی نہیں کھل سکتی ہے قبر میں تیری سے. یہ بھی بایو میٹرک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بایو میٹرک بہت زیادہ ہے جتنی مرتبہ ہے. شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آیت اس میں سجدہ آئے وہیں بیٹھا 1000 مرتبہ بھی پڑھے سجدہ ایک کرنا پڑے گا. ایک سجدہ کرنا پڑے گا. وہی آیت ہے وہی مقام ہے. اگر وہاں سے مقام بدلے گا اگر پھر وہ آیت پڑھے گا پھر وہ سجدہ کرے گا. وہیں بیٹھے 1000 مرتبہ سجدہ ایک ہی لیکن حضور کا نام جتنی مرتبہ اتنی مرتبہ درود و سلام پڑھنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں قربان جائیں. یہی تو ایک چیز ہے ہمیں بچانے والی. چاہے تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کے دربار میں عرض کیا نا نزہۃ المجالس میں یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا گوشت خون روح جسم اس سے بھی زیادہ قریب ہو سکتا ہے تو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کر. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں جی. آپ کے ہاتھ اٹھ گئے جی. مؤذن نے جس وقت حضور کا نام لیا نا حضرت ذوالنون کے ہاتھ اٹھ گئے. بندوں نے نیچے کیا پھر اوپر نیچے کیا پھر اوپر. غیب سے آواز آئی تم جتنی مرتبہ نیچے کرو یہ نیچے نہیں آئے گا جب تک قبر میں حضور اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے. اسے جس تو تب ہے نا عادت ہونی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت محمد بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے وہ منہ میں رکھا اور میں وہ درہم والا سکہ چوستا ہوا جا رہا ہوں. انجانے میں وہ سکہ حلق سے نیچے اتر گیا. اللہ اکبر. قربان جائیں. اہل حدیث ایسے نہیں بن جاتا ہے. اہل حدیث منہ دھونے کا پتہ نہیں. اہل حدیث کیا بات ہے. مقدس ہستیوں کو کہتے ہیں حافظ الحدیث حجت الحدیث حاکم الحدیث. ایسے ہر بندہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ. بخاری ایسے بنا ہے. امام بخاری نے پتے کھائے ہیں. امام بخاری نے سفر کیا ہے. جوتی بھی نہیں ہے زخم بھی ہے. قربان جائیں پھر بھی یہ راستہ حدیث پاک کا رکا نہیں ہے. وہ یہ تو چند ٹکوں کی خاطر ایمانوں کے سودے کرتا ہے. تو اہل حدیث ہے. اہل حدیث تو میرا امام بخاری ہے. اگر سفر پہ جا رہا ہو اور پیسے آپ کے جیب تراش کو پتہ چل جائے 500 درہم ان کے پاس ہے اور کشتی میں بیٹھے اور شور مچانا شروع کر دے میرے 500 درہم میرے 500 درہم. اب کشتی دریا میں اتر بھی نہیں سکتے. سب کی تلاش ہوئی پیسے نہ ملے. جب وہ جیب تراش اپنی منزل مقصود تک پہنچے تو پوچھا امام بخاری صاحب میں نے جڑا لوچ تلیا ہے وہ تل لیا لیکن تسی تو دسو پیسے کتنے. فرمایا میں ان ٹکوں کی خاطر حضور کی حدیث پر داغ نہیں لے دے سکتا تھا. نہ لوگ کہیں گے بخاری چاہے پیسے میرے تھے میں حضور علیہ السلام کی حدیث پر داغ نہیں لگنے تھے. ایسے علیہ حدیث بن جاتا. امام بخاری کے استاد 16 سال روٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا. آپ کی ہمشیرہ فرماتے ہیں آدھی رات گزر جاتی میرے بھائی حدیث مصطفیٰ میں مستغرق ہوتے تھے. میں جا کر لقمے توڑ توڑ کے منہ میں ڈالتی تھی. یہ دین مصطفیٰ ہے. برگر کھانے سے نہیں ٹکے اور بوٹیاں کباب کھانے سے نہیں. یہی تو چیزیں جو کفر نے ہمارے اندر ڈالی ہیں. مگر نہ پہلے ہمارے اندر جرت اور غیرت تھی آج ختم کی گئی ہے کیونکہ بریلر کھوا کھوا کے مختلف طریقوں سے کھلا کھلا کے
میں ایک نوجوان تھا، میٹرک کا اسٹوڈنٹ، داڑھی شریف نہیں، دھرنے میں بھی گیا تھا، مجھے اس نے کال کر کے انہوں نے کہا جی میں چھڑ دی تھی. میں کہا جی کیوں چھوڑی؟ انہوں نے کہا جی میں نے غور و فکر کیا کہ جب دوسری مرغیاں ذبح ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آرام سے بیٹھی ہوتی. تو میں نے یہ سوچا ہم کھانے والے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں عزتیں لٹ رہی ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، برما میں قتل و غارت ہو رہی ہے، فلسطین میں قتل و غارت ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ساڑھا گھر تو چل رہے لٹ جان سانو کی ادھر. میں نے کہا واہ جوانا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا فیض قبلہ امیر المجاہدین نے جو ہر نوجوان کے دل میں، اور قبلہ اقبال کی جو دعا تھی الہی ان جوانوں کو میری آہ سحر دے، ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، اور ان کو ایسا قلب و جگر دے، میرا نور بصیرت عام کر دے. یہ دعا انہی جوانوں کے لیے تھی، انہی جوانوں کے لیے تھی. آج جس کو پیسہ ٹکا دنیا، آپ پوری کائنات، آپ چاہے پوری دنیا کی اس کو بادشاہی دیں، لیکن الحمدللہ تحریک لبیک کا ادنا سا بھی خادم ہو وہ ٹھوکر مار دے گا. کیوں؟ کیونکہ اقبال نے، قائد اعظم نے، ہمارے بزرگوں نے سبق ہی نہیں سکھایا. کیونکہ اقبال کو بھی امریکہ کی گورنری کی آفر ہوئی تھی. لنگڈن نے کہا تھا، شان مصطفیٰ کتاب میں موجود ہے، لنگڈن نے کہا تھا اقبال تجھے امریکہ کی گورنری دیتے ہیں، تیرے بچوں کو بھی پروٹوکول ملے گا اور بڑی بڑی مراعات ملیں گے، لیکن قربان جائیں پاکستان ہو یہاں تو ایک چپڑاسی کی بھی نوکری مل جائے تو بندہ پھولا نہیں سماتا. دیگیں، مٹھائیاں، احسان، 7 نسلیں قربان. آج امت اسی غلامی میں. تو جھکا غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. اقبال فرماتے پھر کچھ بھی نہ، مسجد میں بھی تو نماز پڑھنے آتا ہے، رب کے سامنے نہیں جھکتا ہے. اگر جھکتا ہوتا تیرا دل بھی جھکتا ہوتا، کبھی ماسک میں ماسک چڑھا کے نہ آتا. صحیح بات کر رہا ہوں، بالکل صحیح. دل نہیں جھکا نا، عمران کی طرف جھک گیا، اسلام کی طرف نہیں جھکا، ورنہ مسجد ویران ہوتی، صف کا مذاق اڑایا جاتا. ورنہ پورے قرآن میں سورت کا نام صف ہے، سورت کا نام صف ہے، جس کی میں نے آیت پہلے تلاوت کی. صف ہے، سیسا پلائی دیوار بن جانا، رکھنا نہ آئے. اور جی دیکھیں جی، میں نے کہا کبھی دین پر بھی یہ بات، کوئی اتنے مسائل ہوئے دین پر، اتنے حملے ہوئے، کبھی مسجد کی کمیٹی نے نکل کر باہر کہا امام صاحب تسی اگے ہوندے ہو، اسی پیچھے ہونے ہیں، لیکن دروازے رستہ پہلے آندا، اسی پہلے نکلیں گے تسی پیچھے رہ جائے. کبھی ایسا بالکل نہیں. مولوی کاٹ دیو جی، کیوں نکال دے جی؟ مولوی صاحب نے سیاست کی بات کی اور حکومت کے خلاف بات کی. خدا کے بندے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. پیر جماعت علی یہ محمد علی کے پیر ہیں، جس کو قائد اعظم کہا جاتا ہے. اعظم ایسے نہیں کیونکہ فاروق اعظم کی سیرت کو اپنایا ہے. کئی لوگ تو کفر ثابت کرتے جانے، اے کافر تھا. ہمارے بابا جی فرما گئے ہم نے اگر قائد اعظم کو بھی مانا ہے تو علم الدین کی وجہ سے مانا ہے، اقبال کو بھی مانا ہے تو علم الدین عشق مصطفیٰ کی وجہ سے. اور یہاں میں ایک مسئلہ عرض کر دوں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ رافضی تھا. رسول اللہ کے پاکستان میں باقاعدہ موجود ایک جگہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو کسی نوجوان نے سوال کیا حضرت عمر پاک کے بارے میں. وہ چیک یہ کرنا چاہتا تھا اگر یہ رافضی ہوئے تو تڑپ جائیں گے پیارے عمر پاک کے نام سے اور غلط لفظ کہیں گے، لیکن قربان جائیں. قائد اعظم نے جواب کیا دیا؟ ٹیل می مائی بوائے، میرے بیٹے میری بات سن. if we take اگر حضرت عمر آؤٹ آف اسلامک ہسٹری، آپ نے فرمایا اگر ہم تاریخ اسلام سے پیارے عمر کا نام نکال دیں، what then left of it، بتاؤ تمہارے پاس کیا بچتا ہے؟ کیا بچتا ہے تمہارے پاس؟ سڑکیں دیکھنی ہو، زندان دیکھنا ہو، یہ فوجیں، یہ گوریلا فورس اور یہ تاریخیں، 40 ایسی چیزیں جو عرب میں ہو، عجم میں ہو، ایشیا میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، وہ میرے عمر کے قدموں کی خیرات سے چل رہی ہیں. یہ وارث ہیں ان بزرگوں کے. وہ وارث نہیں ہیں جن کو کل واللہ نہیں آتی، نہ آتینا نہیں تھی، جن کو لفظ خاتم النبیین نہیں آتا. بدبخت کہتا ہے یہ ثانی ہے قائد اعظم. میں نے کہا جہاں قائد اعظم نے جوتی اتاری تھی وہاں کا ایک ذرہ بھی اس بدبخت پوری پارلیمنٹ مل جائے اس ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ بات کرتا ہے قائد اعظم. اللہ اکبر کبیرہ. ثانی ہے قائد اعظم. دکھ ہوتا ہے ہمیں چاند ٹکوں کی خاطر اتنی بڑی بات کر دیتے. وہ قائد اعظم فاطمہ کہے رات کے آدھا پہر تھا، میں نے دیکھا روشن دان سے لائٹ جل رہی ہے. میں نے جب دروازہ کھولا دیکھا تو میرا بھائی قرآن پڑھ رہا تھا. اور پیر جو پیر جماعت علی سی نا،
یا کہتے ہیں مولوی خادم حسین رضوی صاحب بہت سخت تھے. اقبال کو بھی کسی نے کہا تھا پیر جماعت علی بڑے سخت ہیں. آپ نے فرمایا اس کی محبت بھی ہے عمیق، اس کی نفرت بھی ہے عمیق. اللہ کے بندوں پر قہر اس کا اس سے بھی زیادہ شفیق ہے. آپ نے یہی جواب دیا تھا. آپ نا وہ اگر محبت بھی کرتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل نام مصطفیٰ کی وجہ سے دھڑکتا ہے یا روٹیوں کی وجہ سے دھڑکتا ہے. الحب فی اللہ البغض فی اللہ کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں مولوی لڑواتے ہیں، مولوی آپس میں. بھائی خدا کے بندے قرآن تم نے نہیں پڑھا تو ہمارا گریبان کیوں پکڑتے ہو؟ قرآن پڑھ کے دیکھو نا. حضرت عبیدہ بن جراح نے جب اپنے والد کی گردن کاٹی تو قرآن نازل ہو گیا تھا. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. قرآن نازل ہو گیا. اے میرے محبوب تیرے دامن سے جو چمٹ گیا وہ باپ بھی چھوڑ سکتا ہے، وہ بھائی بھی چھوڑ سکتا ہے، خاندان بھی چھوڑ سکتا ہے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن تیرا دامن نہیں چھوڑ سکتا. باپ کی گردن کاٹی ہے میرے محبوب اس کو جنت ملے گی. باپ کی گردن کاٹی ہے میرے محبوب رب عبیدہ پہ راضی ہو گیا، عبیدہ رب پہ راضی ہو گیا. قرآن پڑھے نا، ایسے تو نہیں ہے نا مولوی شدت پسند مولوی شدت. اچھا تیرے ووٹاں پیچھے اگر بندہ مار دے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. طلاق دے دے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر میں لڑائی پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں. میں نے خود دیکھا لٹن کے علاقے میں بیوی نے کسی اور پارٹی کو ووٹ دیا، خامن نے طلاق دے دی اس کو. ہمیں سکھاتے سیاست، یہ سیاست ہے. سیاست یہ لوگوں کو تکلیف دینا. اس نے اپنے من سے کسی کو بھی ووٹ دیا ہے، ہرگز یہ تیرا کام نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں، تکلیف بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ تو میرا صدیق تھے، پاؤں کے نیچے اگر کیڑی بھی آ جائے حش بہشت میں اٹھا کر اپنی تلی پہ رکھ لیں. یا اللہ تو نے مجھے صدیق بنایا ہے، اگر میری عزت کوئی تیری بارگاہ میں اس کا واسطہ دیتا ہوں اس کیڑی کو جان عطا فرما دے. اللہ پاک نے کیڑی کو جن کے پاؤں تلے اتنی تکلیف، یہ سیاست ہے. اسی وجہ سے اقبال نے فرمایا تو صبا کی سرا کر سکتا ہے گلشن سے سفر تو تازہ کر سکتا ہے آئین صدیق و عمر ہاتھ ملے خنجر اور سپر قرآن کی. نے کہا جی یہ کام تو نہیں ہو سکتا جی. دین واسطے بادشاہ بندے ہو تسی خنجر تے تلواراں چکوا رہے ہو. ہاں سرکاری ملازمت واسطے بندوق چھک سکتا. مر بھی گیا تو پچھو پینشن تو لبدی رہے گی. میں نے کہا پینشن دے کر ہی گزارے کرنے، پینشن لے کر ہی گزارے کرنے. ماں باپ نے جو پیسہ لگایا اولاد کے سودے ہیں کہ دین پر کہیں وہ تو مولویاں دے پیچھے ٹر پہ دھرنے تینوں پتہ نہیں گولی لگنی. میں نے کہا کمال نہیں ہو گیا، چاس نہیں آ گئی. ادھر بھی ماں رخصت کر رہی ہے، وہ بھی نوکری ہے کہ دہشت گرد گولی مار دیں گے، پولیس مقابلہ ہو جائے گا، لیکن ماں بڑی خوشی سے بھیج رہی ہے. لیکن امیر المجاہدین کی بارگاہ میں نے پہلے بتا دیا یہاں خون ٹیسٹ ہوتے ہیں. زندہ باد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد زندہ باد. رسول کے غلام ہے، رسول کے غلام ہے. موت بھی حیات ہے، موت بھی قبول ہے. زندہ باد 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 زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک لبیک یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ خوش قسمتی کی بات ہے الحمدللہ. مجھے ہمارے بھائی رضوان بھائی نے بات سنائی. ہم دھرنے میں تھے، وہاں پر ایک بزرگ تھے سرگودے سے آئے ہوئے تھے. تو کہنے ہم نے سے پوچھا آپ کی عمر دیکھیں، کہولت سال عمر ہے، اور آپ جناب جی آپ کو پتہ نہیں گولیاں میں. انہوں نے کہا جی پتر جنت لے گئے نے عید کی میں لینا، بیٹے جنت لے گئے. ہم نے کہا پچھلی مرتبہ میرے بیٹے کو 3 گولیاں لگی تھیں. تو میں نے کہا بیٹا عید کی تو پٹھے پا، میں جنت جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. بتا رہے تھے وہاں ایک
बीबी थी, औरत थी, बापर्दा थी और अपनी 2 बेटियों को वहाँ पर लेके आई थी और पैगाम भेजा, हुजूर मेरा ना खामद है, ना भाई है, ना बेटा है, ये 2 बेटियाँ हैं जमा पूंजी, बापर्दा हैं, बाहया हैं। अगर इज़्ज़त मुस्तफ़ा के लिए शाह साहब ने फरमाया ना, जब तक हम हैं तुम्हें इजाज़त नहीं है, जब हम चले जाएंगे। फरमाया ये इमरान का धरना नहीं है, इस्लाम का धरना है। अल्लाह अकबर कबीरा। बिल्कुल हमारी किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई भी। हम सिर्फ इतना पूछते हैं ये पाकिस्तान कायद आज़म ने बनाया, उसका मकसद क्या था, मंशूर क्या था, दस्तूर क्या था। हमारी कोई लड़ाई कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्लिम लीग जो कायद आज़म जिसके वकील थे, पीर जमात अली जिसके सरबराह थे, उसी का नाम लब्बैक या रसूलल्लाह है। आप उसका मंशूर पढ़ लें, तारीख लब्बैक का मंशूर पढ़ लें, लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर तारीख लब्बैक का मंशूर वही है तो फिर चाहिए ये कि इकबाल और कायद आज़म की रूह को तस्कीन दें। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पूरे रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरे रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, खादिम हुसैन। कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये मैं कई साथियों से मेरी बात हुई है, मैंने कहा यार आप क्यों ऐसे गाली गलोच लड़ाई, आप अगर पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हो हमें बता दो आपका मंशूर क्या है, कायद आज़म का मंशूर क्या है। मुस्लिम लीग नून वालों से भी, हर बंदे से मैं अर्ज़ करता हूँ यार हमें मौलवियों को छोड़ो, पीरों को छोड़ो, सारी बातें छोड़ो। एक चाय बेचने वाला पट्टा लगाता है, उसका भी कोई मकसद होता है। जहाँ पर 10 लाख कुर्बानियाँ, शहादतें, 100 बच्चा इकट्ठा करके हमने पाकिस्तान कैसे बनाया, पेट्रोल छिड़क के शीर खार बच्चों को आग लगा दी जाए, छोटे बच्चों को उछाल कर नीचे नेज़ा कर दिया जाए और बच्चा दूध पीता माँ से छीन कर उसके सामने उसके पेट के अंदर खंजरों के वार किए जाएं, लेकिन माँ रोए नहीं, तड़पे नहीं, ज़ुबान पर यही जुमला हो, ये मुसीबत का ज़माना ऐश की तमहीद है, पाकिस्तान की राह में लुटना ही हमारी ईद है। माएँ थी क़यामत वाले दिन ये इमाम फातिमा पाक ने अगर रब का अर्श पकड़ के इमाम हुसैन पाक की कमीज से मुबारक लेकर अगर इंसाफ की अर्जी वहाँ करनी है, वहाँ ये माएँ भी होंगी। या अल्लाह हमारे यहाँ कारोबार भी थे, दुनिया सब कुछ थी हमारे पास, लेकिन कायद आज़म कहता था आवर आइडियल इस्लाम शुड नॉट कैपिटलिस्टिक बट इस्लामिक। कायद आज़म कहता था इट शुड बी आवर एम नॉट ओनली टू रिमूव वांट एंजॉयड अपॉन अस बाय इस्लाम। कायद आज़म कहता था इफ वी टेक आवर इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस ऑफ होली कुरान द फाइनल विक्ट्री। कायद आज़म कहता था केम फॉरवर्ड सर्वेंट ऑफ इस्लाम। ये कायद आज़म कहता था कि हम इतनी कुर्बानियाँ, इतने मामलात, इतना निज़ाम, सिर्फ और सिर्फ रशिया मुझे पैसा देता है, माल भी देता है, डॉलर और रियाल भी देता है। कायद आज़म ने कहा ना, हम तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं क्योंकि हमारा बिस्तर लगा हुआ आका तेरी गली में। इकबाल को अमेरिका की गवर्नरी की ऑफर हो, अमेरिका की, वो ठोकर मार दे। इकबाल कहे इकबाल गुनहगार ज़रूर है लेकिन बेगैरत नहीं है। क्या अक्ल ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर पे ज़माना है। या रसूल इन्हें माना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें माना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना। या रसूल लब्बैक या रसूल बैक लब्बैक बैक या रसूल बैक लब्बैक बैक बैक। बच गए क्या? बच गए। मेरा टाइम मुकम्मल हो गया। अक्तुलू हो फक्तुलू हो फक्तुलू हो फक्तुलू हो फक्तुलू हो फक्तुलू हो फक्तुलू हो। सर तन से जुदा, 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 सर तन से जुदा। ये मैंने
قائد اعظم کا منشور بھی ریسنٹ اسپیچ آف مسٹر جناب رسول اللہ کے پاکستان میں موجود ہے. ہم بالکل دعوت فکر دیتے ہیں پاکستان میں نظام مصطفیٰ لائیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے کنجریاں ناچیں، اجازت کی ضرورت نہ ہو اور محفل میلاد کے لیے ہمیں ہاتھ جوڑنے پڑیں. It should be our aim not only to remove one enjoyed upon us by Islam. قائد اعظم نے کہا تھا ہم نے تو اسلام کے مزے لینے کے لیے پاکستان بنایا، سپیکر اتارنے کے لیے تو نہیں. 3 سپیکر اتار لو. کیوں؟ تو مسلمان نہیں؟ کہتا جی میری مجبوری ہے. در فٹے میں اترے بدبخت میں. مجبوری کون سی مجبوری ہے تیری؟ یاد رکھیں میرے محبوب کا فرمان علی شان ہے. فاسق حکمران آئیں گے، ظالم آئیں گے، زانی آئیں گے، شرابی آئیں گے. الکبائر میں امام ذہبی نے اس کو نقل فرمایا. حضور نے فرمایا جو ان کی جھوٹ میں، ہر غلط کاری میں ان کی تصدیق کرے گا، نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا مجھ سے کوئی، میرا اس سے کوئی تعلق. ایمان تو یہ ہے کہ خود خدا حشر میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. چس تو تب ہے نا. کہتا جی 25 سال کی یاری ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا. نہ چھوڑ. ہم دکھ ہوتا ہے یہ کون سی محبت ہے، کون سا عشق ہے یار. جی ہم بھی مسلمان ہیں. کون سا مسلمان ہے؟ اقبال نہیں مانتا بجھی عشق کی آگ تو اندھیر ہے، تو مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے. اقبال فرماتا ہے تو روڑی سے بھی بدتر ہے، وہ بھی کسی کام آ جاتی کھیتوں میں کھلوان، تم تو اسی کا کام بھی نہیں آتا. کہتا ہے مجبوری ہے، یہ ہماری مجبوری. یہ مجبوری کبھی دین کے لیے نہیں آئی. آج میں بڑا حیران ہوں، قبلہ غازی صاحب کا نام لینے پر بھی پرچے ہوئے، دعا منگوانے پر بھی پرچے ہوئے. اور غازی صاحب کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے ڈرل مشینوں کی سوراخ کی. گوانتانامو سے 6 امریکی لائے. شمشیر بے نیام جو 2 جلدوں میں تھیسس لکھا دل پذیر اوان سجاد قادری صاحب نے، ڈرل مشینوں سے. اور جب غسل دیا جانے لگا یہ پٹ میں ایران میں گہرا زخم موجود تھا. یہاں پر آپ فرماتے میں نے چھپایا، میری والدہ نے نہ دیکھ سکی. ان کا ماں باپ کے دل چھوٹے ہوتے. ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، ایک عیسائی مسلمان ہو گیا. نے کہا جی روتے نہیں ہو، چیختے نہیں ہو، اتنی ڈرل مشینیں اور اتنی تکلیف. تو پھر آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، جن کی دید جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، اور ان کا نام لینے سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں، ان کا ذکر کرنے سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں. ارے ان کے نام پر سولی بھی مل جائے تو گوارا ہے، ساری تلخیاں دور کر دے ان کے چہرے کا ایک نظارہ ہے. فرمایا تکلیف کس چیز کی؟ بے شمار بے شمار بے شمار. وہ مسلمان ہو گیا تھا. انہوں نے کہا میں کیوں روؤں، میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں. تم تو یہ دیکھ رہے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو چھلکا ہے، مغز تو مدینہ میں ہے. اللہ اکبر کبیر. اتنے دکھ کی بات. پاکستان بننے کے بعد ڈاکٹر عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تبیان قرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ختم نبوت کے اس مجاہد کو 1991 میں جو وزیر مذہبی امور رہے، جن کو پاکستان بننے کے بعد ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ختم نبوت کے پہرے دار تھے. ان کو جج نے سزا کیا دی تھی؟ جج نے سزا کیا دی تھی؟ جج نے سزا یہ دی کہ اللہ کا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک ٹل یو آر ڈچ. اس بابے کو اس وقت تک سولی پر چڑھائے رکھنا ہے جب تک اس کی روح نہ پرواز کر جائے. اس وقت تک. آپ نے فرمایا is that all? I was prepared. آپ نے فرمایا بس تیرے پاس یہی بچا تھا؟ میں تو 3 کروڑ مرتبہ بھی موت دے دے، تن بھی نبی دا تے من بھی نبی دا ہے. یہ مسلم لیگ کے جڑیں ختم نبوت پر پہرا دیا. ڈاکو جناب جی یہ وہ یار نہ، کتنی دیر زندہ رہنا ہے؟ آخر حضور کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے. آخر حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا، اس کے لیے کوئی سامان ہونا چاہیے. آج مرزائیوں کی خاطر، عیسائیوں کی خاطر، ہندوؤں کی خاطر، سکھوں کی خاطر ہر کام ہو رہا ہے، لیکن تنگ ہے تو مسلمان ہے. یہاں کس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں؟ عیسائی ہر سرکاری ملازم ہے، مسلمان مانگ رہا ہے. عیسائی ہر ملازم ہے، مسلمان گردہ بیچ کر کے اپنے گھر کی روٹی چلا رہا ہے. کون سے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ عیسائیوں کے کون سے حقوق ضبط ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، یا ہندو بھی ٹھیک ہے. آج تک دن میں کتنے مسلمان قتل ہوتے ہیں، ایک ہندو کا نام نہیں سنا ہوگا، ایک عیسائی کا نام نہیں سنا ہوگا.
900 سال مغلیہ خاندان کی حکمرانی رہی. آج تک سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. اسپین اندلس میں 800 سال مسلمانوں کی حکمرانی رہی، لیکن کسی ایک کافر کو بھی تکلیف نہیں. جب مسلمان جا رہے تھے عیسائی ہاتھ جوڑتے تھے. ہمیں اپنے اپنوں سے بھی ہمیں انصاف کا یقین نہیں جو مسلمانوں سے ہے. بات کرتے ہیں تھانوں میں ہمارا قصور ہے، کورٹ کچہری میں ہمارا قصور. تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے، ہمارا قصور ہے. حقوق بالکل ہیں. قائد اعظم فرما گئے تھے the Hindus and other communities in Pakistan will be treated with justice and generosity but in light of Holy Quran and life of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گاندھی کو جواب لکھا تھا جب اس نے کہا تھا ہندوؤں کا خیال رکھنا، تو میرے قائد اعظم نے فرمایا تھا تو ہندوؤں کی بات کر رہا ہے، یہاں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یہاں رہے، حق بھی ملے گا، انصاف بھی ملے گا. لیکن کافر کافر بن کے رہے، جب گستاخ بنے گا تو پھر منصبہ نبی جن منصبہ نبی جن منصبہ نبی جن فقتلوہ ہو. تو قائد اعظم نے کہا پھر فتویٰ یہی چلے گا، گستاخ کے لیے یہی فتویٰ ہے. ہمارا ہاتھ علم الدین کے ہاتھ میں ہوگا، راجپال کے ہاتھ میں نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک حضور کی زلف عنبری کا صدقہ محفل پاک سجائی صاحب محفل تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مستغرق فرمائے. وما علینا الا البلاغ.